نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الصلاة والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اور اسی سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث پاک میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب نسخہ ارشاد فرمایا ہے. ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم جنت میں جائیں اور سلامتی کے ساتھ جائیں. ہر مومن کا یہ مقصود ہے کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے. یوں تو ہر مومن جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ہر کلمہ پڑھنے والا بندہ جنت میں جائے گا، لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں بھی جانا پڑے گا. جو اپنی بدعمالیاں ہیں اگر ان سے توبہ نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہیں ہوا تو ان کی سزا بھگتنے کے لیے آدمی کو جہنم میں بھی جانا پڑے گا. اور تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر جہنم میں جانا پڑ گیا، یہ ظاہر ہے کہ کتنا خطرناک ہے. کون آدمی اسے برداشت کر سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں جانا پڑے؟ ہم دنیا کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر گرمی سخت ہو جائے اسے برداشت نہیں کر سکتے، اور کوئی پریشانی ہو جائے اسے برداشت نہیں کر سکتے، اور وہاں جہنم میں جانا پڑے، جہنم کی گرمی اسے کون برداشت کرے گا؟ وہاں کے عذاب کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ چیز کہ ہم جنت میں جائیں اور سلامتی کے ساتھ جائیں، اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ آدمی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے. آدمی دنیا میں سفر کرتا ہے، دنیا میں بھی اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا سفر سلامتی کے ساتھ پورا ہو. آپ حج میں جاتے ہیں، حج میں آپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا سفر سلامتی کے ساتھ پورا ہو، عزت کے ساتھ پورا ہو. یہاں تک کہ آپ کہتے ہیں صاحب پیسے کتنے بھی خرچ ہو جائے لیکن سفر بہت عافیت سے ہونا چاہیے، بہت سلامتی سے ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو، نہ یہاں دشواری، نہ ایئرپورٹ پر دشواری، نہ وہاں پہنچنے کے بعد میں دشواری. یہاں تک کہ اگر کسی کو مکان مکہ مکرمہ میں تھوڑا دور مل گیا تو اس کا بھی ذکر کرتے ہیں بھائی بڑی دشواری ہوئی، مکان دور ملا، آنے جانے میں دشواری ہوتی تھی. حالانکہ یہ بھی کوئی دشواری ہے، کوئی خاص دشواری نہیں، لیکن آدمی چاہتا ہے کہ مکان بالکل حرم شریف کے سامنے ملے، بالکل کچھ بھی زحمت نہ ہو، چاہے پیسے کتنے خرچ ہو جائے. چنانچہ لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور یہ فکر ہوتی ہے کہ کسی طرح کچھ بھی پریشانی نہ ہو، حرم کے سامنے بالکل مکان مل جائے، حرم سے نکلیں اور سامنے بالکل مکان، اور نہ کھانے کی زحمت نہ پینے کی زحمت، ناشتہ بھی تیار ملے، چائے بھی ہر وقت تیار ملے، کھانا بھی ہر وقت تیار ملے، پیسے جتنے چاہے خرچ ہو جائے. آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے. اور اگر تھوڑی گھنی کہیں پریشانی ہوئی، ایئرپورٹ پر تھوڑی سی پریشانی ہو گئی، وہاں آدمی کو روک لیا، سوال جواب ہو گئے، گھنٹہ 1-2 گھنٹے اس کے اندر لگ گئے، یہاں سے وہاں تک سب رشتہ داروں کو فون ہو جائیں گے بھئی بڑی پریشانی ہوئی، 1 گھنٹہ ایئرپورٹ پر رکنا پڑا، 1 گھنٹہ ایئرپورٹ پہ ہم کو ٹھہرنا پڑا، یہاں سے وہاں تک سب رشتہ دار پریشان ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ اور اگر ایئرپورٹ کے بجائے ذرا جیل میں بھی جانا پڑ جائے اور تھانے میں بھی رہنا پڑ جائے، بھئی تھانے میں 5 گھنٹے کے لیے جانا ہوا، 5 گھنٹے 4 گھنٹے تھانے میں رہنا پڑا، اور اگر کہیں جیل میں جانا پڑ گیا 2-4 دن کے لیے، چاہے 2-4 دن کے بعد چھٹکارا ہو جائے، لیکن جیل میں جانا پڑا تو آدمی یہاں سے کتنی ذلت محسوس کرے گا. سوچے گا بھائی میں تو منہ دکھانے کا بھی نہیں رہا،
کتنی پریشانی ہو گئی، جیل میں جانا پڑا، یہاں سے وہاں تک بچہ رشتہ دار سب پریشان ہو جائیں گے، بھئی ہمارے فلاں عزیز حج میں گئے تھے اور وہ تو تھانے میں جانا پڑا اور جیل میں جانا پڑا۔ جب یہاں کی پریشانی کا یہ عالم ہے تو بھئی آخرت کی پریشانی، اگر قبر میں عذاب میں پریشانی ہوئی، حشر میں پریشانی ہوئی، پل صراط میں پریشانی ہوئی، اور اگر جہنم میں جانا پڑا تو یہ کتنا خطرناک ہوگا، اسے کون برداشت کر سکتا ہے۔ ایئرپورٹ ہی پہ ساری جانچ شروع ہو جاتی ہے، پاسپورٹ کی جانچ، ویزا کی جانچ، ڈالر کی جانچ، کسی چیز میں بھی اگر تھوڑی سی کمی نکل گئی اور وہاں پریشان ہونا ہوا تو کیا ہوگا۔ ہمارے ایک عالم تھے، ہمارے ہندوستان کے بڑے عالم، ایئرپورٹ پر پہنچے اور وہاں ڈالر بھلانے کے لیے جب بینک میں پہنچے تو بینک کا جو مینیجر تھا وہ کبھی مولانا کو دیکھتا ہے اور کبھی مولانا کے ڈالروں کو دیکھتا ہے، اور پھر مولانا سے کہا، مولانا بتاؤ آپ کے ان ڈالروں میں آگ لگا دوں یا آپ کو جیل بھیج دوں۔ اب مولانا یہی کہیں گے بھائی ڈالروں میں آگ لگا دو، اور یہ بھی اس کا احسان ہے کہ صرف ڈالروں میں آگ ہی لگا دیں، ورنہ تو اصل یہ تھا کہ جیل میں بھیجیں۔ کسی نے دھوکہ کر دیا اور جعلی ڈالر دے دیے، مولانا بیچارے سیدھے سادے، اب وہ دیکھ کے سمجھتا ہے کہ مولانا تو بیچارے سیدھے سادے ہیں، یہ تو کوئی حرکت کر نہیں سکتے، کسی نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس لیے یہ بھی اس کا احسان ہے کہ وہ ڈالروں میں آگے لگا رہا ہے، ورنہ تو جیل میں ڈال دے۔ اور جیل میں آدمی کو جانا پڑے، ایک باعزت آدمی، شریف آدمی، مولانا آدمی، تو کتنی پریشانی ہوگی۔ بھائی جس طرح ہم کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارا سفر دنیا کا کوئی بھی سفر ہو عافیت سے پورا ہو، سلامتی سے پورا ہو، اور اس لیے جب سب سے پہلے ملاقات ہوتی ہے تو یہی پوچھتے ہیں بھئی سفر خیریت سے پورا ہوا، اور اگر تھوڑی سی بھی پریشانی ہوئی تو کہے گا بھئی کیسا خیریت، ہمیں تو اللہ میں نے بچا دیا بس، ورنہ تو یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا، اور ایئرپورٹ پہ یہ پریشانی ہو گئی تھی اور فلاں جگہ یہ پریشانی ہو گئی تھی۔ تو ہر آدمی فون بھی کرے گا تو خیریت پوچھے گا، ملاقات ہوگی تو خیریت پوچھیں گے۔ بھئی جس طرح دنیا کے ان سفروں میں ہماری خواہش ہوتی ہے پیسہ کتنا ہی بھی خرچ ہو جائے لیکن سفر سہولت، عافیت، سلامتی، عزت کے ساتھ پورا ہو، اسی طرح ہمارا مقصود آخرت کے سفر میں بھی ہونا چاہیے۔ ہمارا آخرت کا سفر ہو، جنت کا سفر، یہ ہمارا اصل سفر ہے۔ آدمی کو جو موت آتی ہے یہ اصل میں سفر ہے، دنیا سے آخرت کا سفر، جنت کا سفر، وطن اصلی جنت ہے اور وہیں مومن کو جانا ہے، لیکن یہ جو درمیان کی چیزیں ہیں یہ تو سب سفر کی چیزیں ہیں۔ موت یہ تو اس کا ایئرپورٹ ہے، یہ ایئرپورٹ ہے، اور وہیں سے سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور قبر بھئی جیسے یہاں ہوائی اڈا ہوتا ہے ایسے ہی یہ قبر بھی ہے، اور پھر جیسے یہاں سے وہاں تک راستے کا سفر ہوتا ہے ایسے ہی یہاں سے آخرت کا سفر، قبر سے لے کر قیامت اور حشر وغیرہ تک، یہ تمام کا تمام یہ عالم برزخ ہے۔ جیسے آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں اور جدہ پہنچتے ہیں تو درمیان کا جو یہ سفر ہے یہ گویا عالم برزخ کی مشابہ ہے، پھر وہاں آپ اصل منزل کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے ہی قیامت کے بعد، حشر کے بعد آپ اپنے اصل منزل پر پہنچیں گے جنت میں، لیکن درمیان کی جو چیزیں ہیں یہ سب گویا عالم برزخ کی چیزیں ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ یہاں درمیان میں بھی کوئی پریشانی نہ ہو، اور درمیان میں کوئی پریشانی ہوئی، موت کے وقت میں پریشانی ہوئی، قبر میں پریشانی ہوئی، حشر میں پریشانی ہوئی، پل صراط میں پریشانی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جہنم میں جانا پڑ گیا، تو بھئی آدمی کا کیا حال ہوگا؟ قبر میں ہی اگر عذاب شروع ہو گیا تو کیا ہوگا؟ پل صراط میں پریشانی ہوئی تو کیا ہوگا؟ قیامت میں ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی تو کیا ہوگا؟ پل صراط کے اوپر ادھر ادھر لڑک گئے تو کیا ہوگا؟ تو یہ تمام منزلیں آسانی سے طے ہو اور آسانی، سہولت اور عافیت کے ساتھ مومن جنت میں جائے، یہ اصل مقصد ہے۔ اور جس کو اللہ نے یہ دولت دے دی وہ آدمی کامیاب، آج ہے اس کے لیے کامیابی کا دن اور خوشی کا دن۔ اور جب تک آدمی سہولت، سلامتی، عافیت کے ساتھ
اپنی منزل مقصود جنت میں نہیں پہنچ جاتا جب تک حقیقی مسرت مومن کو میسر نہیں آتی، حقیقی خوشی میسر نہیں آتی۔ جب یہ سارے منازل اور مراحل درمیان میں ہیں اور ان کو بھی طے نہیں کیا تو ابھی مسرت کیسی، خوشی کیسی؟ جب تک آدمی اپنی ساری منزلیں طے کر کے منزل مقصود کو نہ پہنچ جائے، وطن اصلی نب میں نہ پہنچ جائے اور اپنی صحیح ٹھکانے کو نہ پہنچ جائے تو بھائی جب تک حقیقی مسرت کیسی؟ اور جب آدمی ساری منزلوں سے چھٹکارا پا جائے گا، حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدمی اپنے جنت کے مکان کو دنیا کے مکان سے زیادہ پہچانے گا اور بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آدمی سیدھا اپنے مکان میں پہنچ جائے گا۔ جیسے دنیا کے مکان کو آدمی پہچانتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں، اسی طرح جنت کے مکان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آدمی سیدھا پہنچ جائے گا، پہچان لے گا کہ یہ میرا مکان ہے۔ اور بھائی پہلے تو ان چیزوں کا سمجھنا دشوار ہوتا تھا کہ مکان کو دیکھا نہیں تو وہ جنت میں سیدھا کیسے پہنچ جائے گا، اشکال ہوتا تھا، لیکن اب تو کوئی اشکال کی بات نہیں، اب تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آپ کو یہیں سے ٹکٹ مل گیا ہوائی جہاز کا، یہیں بیٹھے بیٹھے آپ دیکھ لیتے ہیں اچھا جہاز میں فلاں سیٹ ہے، فلاں سیٹ نمبر بھی اس میں لکھا ہوا ہے، اور جو حج کی منظوری آئے اس میں بلڈنگ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اور بلڈنگ نمبر میں مکان نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ اب اس اپنے جو منظوری ہے آپ کے پاس پرچہ یہیں آ گیا اور آپ ہوائی جہاز میں پہنچے تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنا دیکھتے چلے جائیں گے بھئی یہ نمبر 1 نمبر 2 اور ہماری سیٹ کا نمبر فلاں، اور جا کے آپ سیدھے بیٹھ جائیں گے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ سے کوئی جھگڑے بھی، صاحب آپ کی سیٹ نہیں میری سیٹ ہے، آپ کہیں گے واہ کیسے تیری سیٹ ہے، یہ میری سیٹ ہے، دیکھو یہ میری نمبر لکھا ہوا ہے۔ تو آپ اس طرح اپنی سیٹ کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے مکان کو پہچانتے ہیں، اس سے زیادہ پہچانتے ہیں، حجت ہے آپ کے پاس۔ کوئی آپ کی سیٹ چھیننا چاہے تو آپ دے نہیں سکتے، صاحب میری نمبر دیکھو، یہ بورڈنگ پاس دیکھو، میرا ٹکٹ دیکھو، اس کے اوپر یہ سیٹ نمبر لکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی جب مکہ مکرمہ آپ پہنچ گئے، آپ کے پاس پہلے سے جو حج کمیٹی کی طرف سے منظور شدہ ہے اس میں ساری تفصیل موجود ہے، فلاں بلڈنگ اس کا نام یہ ہے، نمبر یہ ہے، اور اس میں دوسری منزل، تیسری منزل اور مکان نمبر یہ۔ آپ سیدھے اپنے مکان میں پہنچ جائیں گے اور کمرہ نمبر میں جا کے اپنا سامان رکھ دیں گے۔ کوئی دوسرا حاجی کہنے لگے صاحب یہ تو میری سیٹ ہے، بابا تیری سیٹ کیسے، یہ میری ہے؟ تو آپ اپنے مکان کو یہیں سے پہچانتے کہ نہیں پہچانتے ہیں، حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں۔ تو اسی طرح جب ساری چیزیں آپ کو، جیسے ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو آپ کو سب چیزیں دے دی جاتی ہیں، بورڈنگ پاس فلاں فلاں، اسی طرح جب آپ آخرت کے ایئرپورٹ پر جائیں گے تو وہیں ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے ساتھ آپ کو ساری چیزیں دے دی جائیں گی، بلکہ دینا ہی نہیں دکھا بھی دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے مومن کے قبر کے اندر مومن کو صبح شام روزانہ جنت کا مکان دکھایا جائے گا، دیکھ یہ ہے تیرا مکان، اور اگر ایمان نہ لاتا تو یہ تھا تیرا مکان یہ جہنم میں، لیکن چونکہ ایمان لے آیا اور خاتمہ ایمان کے اوپر ہو گیا، اس لیے اب جہنم کے مکان سے یہ جنت کا مکان تمہارے لیے بدل دیا گیا، یہ تمہارا مکان ہے۔ تو وہاں آدمی اپنے جنت کے مکان کو دیکھے گا، صبح کو بھی دیکھے گا اور شام کو بھی دیکھے گا، اور اس مکان کو دیکھ کر ہی آدمی کو کتنی خوشی ہوگی، کوئی اور نعمت نہ ہو یہ نعمت اس کے لیے کتنی کافی ہے۔ جب صبح شام دیکھے گا یہ میرا مکان ہے، یہ میرا مکان ہے، تو آدمی کو کتنی خوشی ہوگی۔ وہ تو وہیں سے کس طرح اس کی روح پھڑکے گی، کسی طرح میں یہاں سے نکلوں اور وہاں پہنچوں۔ اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیائی میں دکھاتے ہیں تو دنیائی کے اندر آدمی چاہتا ہے کہ میں بس جلدی سے یہاں سے چلا جاؤں اور ایک دم وہاں پہنچ جاؤں۔ ہمارے ماموں تھے، بہت سیدھے سادے تھے، لیکن تھے بہت نیک صالح آدمی، اذان خود دیتے، نماز جماعت سے پڑھتے، 5 وقت کی اذان دیتے، اور بے پڑھے لکھے تھے، باقی تھے بہت سیدھے سادے۔ اور اکثر جو بیچارے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں نماز روزے کے ہوں بس وہ نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، کوئی برائی ان بیچاروں کے پاس ہوتی نہیں، کسی سے لڑائی نہیں جانتے، کسی سے جھگڑا نہیں جانتے، کوئی گناہ کرنا نہیں جانتے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنی اللہ اللہ کرتے ہیں،
تو ایسے لوگوں کے اللہ کے ولی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی گناہ، نہ گناہ کا تصور، اور اپنا سیدھی سادھی 5 وقت نماز پڑھنا اور باقی اللہ اللہ کرنا، نہ کسی کی لڑائی میں نہ جھگڑے میں۔ چنانچہ 5 وقت کی اذان دیتے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کی نیکی میں بیچاروں کی کیا شبہ ہے۔ ہماری جو مامی تھی ان کا پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ میں گیا ان سے ملاقات کے لیے تو وہ کہنے لگے، وہ ہمارے یہاں اپنے بچوں کو، چھوٹوں کو لالا کہتے ہیں، لالا، کہ وہ لالا میں نے تو ایک خواب دیکھا۔ میں نے کہا جی سناؤ کیا دیکھا؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا ایسا مکان اور ایسا عالیشان جگہ اور ایسے باغات اور نہر اور ایسے پھل پھول میں نے کبھی نہیں دیکھے زندگی میں، ایسا عجیب منظر دیکھا، نہر بہ رہی ہیں، ایسے باغات ہیں اور پھل ہیں اور پھول ہیں اور ایسا موسم کہ بس کیا بتاؤ۔ اور میں وہاں تھا اور اتنے میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بہت خوبصورت لڑکی اور گھوڑے پر سوار اور دھنا دن دھنا دن دھنا دن دھنا دن بھاگتی دوڑ لگاتی ہوئی اور میرے پاس آ گئی، اور لالا میں نے جو دیکھا نظر اٹھا کے تو وہ تو تیری مامی تھی، اور بس دیکھنا تھا اور اتنے بس میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں یوں کہوں اللہ میاں سے کہ اللہ میاں تو مجھے کب پہنچائے گا وہاں؟ تو مجھے پہنچاتا کیوں نہیں اس جگہ؟ میں یوں کہوں اللہ میاں سے کہ اللہ میاں تو مجھے پہنچاتا کیوں نہیں؟ کب پہنچائے گا تو مجھے؟ اور یہاں کب تک ڈالے رکھے گا اس دنیا میں؟ مجھے جلدی سے کیوں نہیں پہنچاتا اسی جگہ؟ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیائی میں دکھا دیتے ہیں اپنے نیک بندوں کو جنت کا ٹھکانہ، اور جب دنیائی میں دیکھ لیا اور پھر قبر میں دیکھ رہا ہے صبح شام، اب وہ کیسے نہیں پہچانے گا؟ اور وہاں سب اسے پیش کر دیا گیا، بتا دیا گیا، جیسے یہاں ہوائی جہاز اور مکہ مکرمہ کا مکان اور سب نمبر بتا دیے جاتے ہیں، وہاں سارا اسے بتا دیا جائے گا اور سارا اس کو لکھا ہوا پرچہ سب اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، یہ تیری جنت، یہ باغ، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ نمبر۔ تو اسے کوئی شبہ ہونے کا سوال ہی نہیں، وہ تو ایسا دما دم پہنچے گا سیدھا جیسے یہاں اپنے مکان میں دنا دم پہنچتا ہے۔ لیکن یہ جب ہی تو ہوگا جب حالات درست ہو، اگر خدا نہ خواستہ ادھر ادھر جانا پڑا تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ہر مومن کی یہ تمنا ہے کہ ہم جنت میں پہنچے اور سلامتی کے ساتھ پہنچے۔ جنت میں تو ہر کلمہ پڑھنے والا جائے گا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا، لیکن بھائی پٹا کر گیا اور ادھر ادھر کے عذاب کو بھگت کر گیا تو وہ جانا بہرحال وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کتنا خطرہ ہے، کتنا عذاب کون اسے برداشت کرے گا؟ اس لیے یہی دعا ہونی چاہیے اور تمنا ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ان سارے جھمیلوں کے بغیر سیدھا سلامتی کے ساتھ جنت میں اللہ میں بھیج دے۔ ایک بزرگ ہیں یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں آدمی کو 3 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر کی تیاری کر لے، قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر کی تیاری کر لے۔ جب آدمی قبر میں پہنچ گیا اب کیا تیاری کرے گا؟ اگر وہاں سام مسلط ہو گئے، عذاب مسلط ہو گیا تو اب آدمی کیا کرے گا؟ وہاں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے کہ وہاں کے عذاب سے حفاظت ہو جائے، پکی سچی توبہ کرے، کوئی ہوتا ہی ہے اسے دور کرے۔ قبر میں جانے سے پہلے آدمی وہاں کی تیاری کر لے، اور قبر کا کچھ وقت متعین نہیں، آدمی کیا کیا منصوبے بناتا ہے، ابھی روح نکل گئی ایک دم قبر تیار، کتنی بھی دیر نہیں لگتی۔ آپ یہاں سے اجمیر شریف جائیں تو دیر لگے گی، لیکن قبر میں جاتے ہوئے کیا دیر لگتی ہے؟ ابھی روح نکلی اور ابھی ایک دم قبر۔ تو قبر میں جانے سے پہلے آدمی اپنے قبر کی تیاری کر لے۔ دوسرے، خدا سے ملاقات سے پہلے اپنے خدا کو راضی کر لے۔ آدمی کا استاد ناراض ہو تو وہ گوارا نہیں، باپ ناراض ہو تو گوارا نہیں، اور بھائی اپنا شیخ اور پیر ناراض ہو تو گوارا نہیں، اور ہم برداشت نہیں کر سکتے اپنا حاکم بادشاہ ناراض ہو تو وہ ہمیں گوارا نہیں۔ اور کس طرح زندگی آدمی کا حال ہوتا ہے اگر خدا ناراض ہو، جس نے ہر وقت لاکھوں کروڑوں نعمتیں آدمی پر برسائی، زندگی دی، جوانی دی اور بے شمار نعمتوں سے نوازا،
اور مرنے کے بعد آدمی پہنچا اور وہی خدا ناراض، تو کیا حال ہوگا؟ اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہوگی؟ اس لیے اپنے خدا کو راضی کر لے خدا سے ملاقات سے پہلے پہلے، اور تیسرے دنیا کو چھوڑ دے اس سے پہلے کہ دنیا اس کو چھوڑے، یعنی گناہوں کو چھوڑ دے اس سے پہلے کہ گناہ اس کو چھوڑے۔ ایک وقت آئے گا آدمی گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، کیسی حسین خوبصورت جوان لڑکی پاس ہو، آدمی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، ہاتھ سے چھو نہیں سکتا۔ ایک وقت آئے گا ہاتھ اٹھانا چاہے نہیں اٹھا سکتا، آدمی آنکھ اٹھا کے دیکھنا چاہے نہیں اٹھا سکتا، زبان سے بولنا چاہے تو نہیں بول سکتا۔ ایک وقت وہ آنے والا ہے، اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے آدمی خود سے اپنے اختیار سے گناہوں کو چھوڑ دے، یہ ہے کمال۔ وہ تو زبردستی چھوڑنا پڑے گا گناہوں کو، لیکن اس سے پہلے آدمی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اب یہ بندہ با کمال شمار ہوتا ہے، اللہ کا مطیع اور فرما بردار شمار ہوتا ہے، اور یہ بڑے مرتبے والا ہوتا ہے۔ اس لیے گناہوں کو چھوڑ دے اس سے پہلے کہ گناہ اس کو چھوڑے۔ اگر یہ تین کام آدمی نے کر لیے، اب یہ آدمی قابل مبارکباد ہے، یہ کامیاب ہے یہ انسان۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے مکان بنا لیے تو کامیاب، ہمیں عہدہ مل گیا تو کامیاب، کاروبار چل گیا تو کامیاب، ہم ان چیزوں میں کامیابی سمجھتے ہیں۔ لیکن بھائی یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو یہ ہے کہ ہماری قبر سنور گئی تو کامیاب، پل صراط سنور گئی تو کامیاب، اور ہمارا خدا ہم سے راضی ہو گیا تو ہم کامیاب، یہ ہے کامیابی۔ یہ کیا کامیابی؟ یہ تو ساری چیزیں آدمی کو چھوڑنی ہے۔ آدمی ارب پتی بھی بن جائے، کھرب پتی بھی بن جائے، ابھی روح نکل گئی تو ساری چیزیں خود ہی چھوٹ جائیں گی۔ بلکہ اولاد مرنے سے پہلے ہی کوئی جیب کو دیکھنے لگے گی، کوئی تجوری کو دیکھنے لگے گا، اور کوئی کاپی دیکھے گا بینک کی، بھائی بینک بیلنس کتنا ہے، فلاں کتنا ہے، یہ کتنا ہے۔ مرنے سے پہلے ہی اولاد ان چیزوں میں لگ جائے گی، باپ پڑا ہوا ہے اور اولاد ان چیزوں کی فکر میں لگی ہوئی ہے۔ کتنا ایسا ہوتا ہے، بلکہ ہم نے اولاد میں لڑائی ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ باپ بیمار پڑا ہوا ہے اور اولاد آپس میں لڑائی کر رہی ہے، بلکہ اب کہ ہم نے عجیب منظر دیکھا کہ باپ سے لڑائی کر رہی ہے اولاد، اور باپ مرنے کے لیے پڑا ہوا ہے ہسپتال میں، اور اسی باپ سے جا کے اسی حالت میں جھگڑ رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ باپ کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا، جس سے یہ اولاد، ساری اولاد جوان، ان کو کاروبار کرا دیا، سب کچھ کرا دیا۔ اب باپ جوان تھا، اس نے دوسری شادی کر لی، اسے ضرورت ہے، اور شادی جب ضرورت ہو تو کرنی چاہیے۔ یہ آج جو ہمارے معاشرے میں خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ اگر پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب دوسری شادی نہیں کریں گے، چاہے آدمی کیسے ہی تندرست ہو، یہ بہت بڑی خرابی معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اور عیب سمجھنا اس کو اور خطرناک ہے۔ آدمی بیچارہ بوڑھا آدمی ہے، اب وہ گناہ میں مبتلا ہو تو پرواہ نہیں ہے، آدمی اپنے ایمان کو برباد کرے تو پرواہ نہیں، اور وہ صحیح جائز طریقے پہ شادی کرتا ہے تو اسے بے وقوف سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خود اولاد اس کو برا بھلا کہتی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، شریعت نے اس کو اس کا حق دیا کہ وہ اپنی شادی کرے، اور اسے جائز نہیں بلکہ مشروع قرار دیا، اور بعض حالات کے اندر تو ضروری ہوتا ہے، آدمی اپنی حالت کو خود جانتا ہے، اور خیر خواہی کا تقاضا کہ اس کی شادی کرا دیں۔ بعض خدمتیں ایسی ہوتی ہیں کوئی نہیں کر سکتا، کیا بیٹا خدمت کرے گا؟ کیا بیٹے کی بیوی خدمت کرے گی؟ کون خدمت کرے گا؟ اس کی شادی ہو گئی، جوان بیٹا یہ اپنی بیوی کو لے کر یہ بڑا جا کے سو گیا، وہ دوسرا بھائی وہ اپنی بیوی کو جا کے سو گیا، اور یہ بیچارہ بڈھا باپ بیٹھا ہوا ہے ٹو، نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی بات کرنے والا۔ اب یہ پوری رات اس بیچارے کی کیسے گزرتی ہے؟ دن بھر سارا کام میں لگا رہتا ہے۔ آدمی کا کوئی بے تکلف دوست ہوتا ہے تو اپنی باتیں کہہ کر ذرا غم ہلکا ہو جاتا ہے، طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اب دن بھر بیچارہ کاموں میں لگا رہتا ہے، کوئی ایسا بے تکلف نہیں ہے کہ جس سے یہ اپنی بات کہے اور اپنا غم ہلکا ہو۔ رات کو آدمی کی بدن میں ہڑکن ہے، بدن دبانے کی ضرورت ہے، کون آگے بدن دبائے گا؟ بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ ہے اور دوسرے سب اپنے اپنے یہاں ہیں، یہ بیچارہ پڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے خدمت کی ضرورت تھی کہ نہیں؟ کون اس کی خدمت کر سکتا ہے؟ اگر اس کی شادی ہو جائے اور بیچاری بڑھیا اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہو، کم سے کم دونوں بات تو کرتے رہیں گے، جی تو بہلتا رہے گا۔ تو آج معاشرے کے اندر یہ سب خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ دوسری شادی کو عیب سمجھتے ہیں،
اور ایک جائز چیز کو عیب سمجھنا یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ تو اس نے بیچارے نے شادی کی اور شادی 20 برس وہ بیوی اس کے ساتھ رہی، اولاد کوئی ہو ہی نہیں، انتقال کا وقت آ گیا۔ اب اس نے سوچا کہ یہ بیچاری میری بیوی، یہ اس کی اولاد تو کوئی ہے نہیں، اس کی کون خبر گیری کرے گا، اس لیے اپنے بینک میں سے کچھ پیسے نکال کر 2-4 لاکھ روپے اس کے بینک میں ڈال دیے، اس کے کھاتے میں ڈال دیے، اور سب بیٹوں کو الگ الگ سے کاروبار کرا رکھا ہے، اس کا بھی کاروبار الگ، اس کا بھی الگ، اس بیٹے کا بھی الگ، اس بیٹے کا بھی الگ۔ اور ان بیٹوں کو معلوم ہوا کہ وہ بینک میں سے پیسے نکال کر اس اپنی بیوی کے نام، جو ان کی بھی اماں ہے، سوتیلی اماں، اس کے بینک میں ڈالے ہیں، بجائے اس کے کہ خوش ہو۔ بھئی اچھا کیا ہمارے باپ نے، بیچاری یہ ہماری سوتیلی اماں تھی، پریشان ہوتی، بعد میں کیا ہوتا، ہم بھی خدمت نہ کر سکتے، اب وہ اس میں سے اپنا کھائے گی اور زندگی آرام سے گزارے گی، خوش ہونے کے بجائے اب بعد بیٹے اس پہ لڑائی کر رہے ہیں کہ یہ پیسہ تو ہمارا تھا، اگر باپ کا انتقال ہو جاتا تو بیٹوں کو حصہ ملتا کہ نہیں ملتا، اور باپ نے پہلے سے وہ نکال کے اپنی بیوی کے نام کر دیا تو اب بیٹوں کا حصہ اس میں سے نکل گیا، بیٹوں کو نہیں ملے گا۔ وہ بیچارہ باپ اسپتال میں مرنے کے لیے پڑا ہے اور وہاں جا کے لڑائی کر رہے ہیں اس سے، اسے تو نے پیسہ کیوں دیا نکال کر، اور اس سے پیسے کو واپس لے اور ہمارے نام کر اور یہ کر اور وہ کر، اور وہ مرنے کے لیے پڑا ہوا ہے۔ یہ ہے دنیا کا حال۔ تو بھائی یہ تو دنیا ایک دن آدمی کو چھوٹنی ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں، اور بعض دفعہ مرنے سے پہلے ہی یہ ساری حالتیں ہو جاتی ہیں۔ تو وہ آدمی کامیاب ہے جو اپنی آخرت کی بھائی فکر کرے، یہ تو ساری چیزیں چھوٹنے والی ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو تو بھائی کون نہیں جانتا، آپ تو پڑوسی ہیں، دنیا کے کونے کونے میں ان کے نام کو جانتے ہیں، 90 لاکھ تقریباً مشہور ہے، ان کے ہاتھ پر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے خاص خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے حالات کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے یہاں 2 چڑیاں پلی ہوئی تھیں، چکور جس کو کہتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ خیال آیا کہ یہ میں نے ان کو پال رکھا ہے، محبوس کر رکھا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اگر ان کو میں چھوڑ دوں تو کتنا اچھا ہے۔ میرے دل میں رحم آیا اور میں نے ان کو اس کا پنجرے کا دروازہ کھول دیا، تو ان میں ایک چڑیا تو چلی گئی، ایک باقی رہ گئی۔ اب جو باقی دیکھا تو وہ مادہ ہے، اور جو چلی گئی وہ نر تھا۔ اب مجھے بڑا افسوس ہوا کہ دونوں ایک ساتھ رہتے تھے اور یہ دونوں الگ الگ ہو گئے، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ لیکن تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ جو نر تھا وہ واپس آیا اور دیکھا کہ اس کی چونچ میں ایک لکڑی ہے باریک سی، اور اس نے اس لکڑی کو اس مادہ کی آنکھوں میں پھرایا، اور آنکھوں میں پھرانا تھا کہ آنکھوں سے کچھ پانی کے قطرے نکلے، اور پانی کے قطرے نکلے اور اس نے آنکھوں کو کھول میچ کیا اور وہ بھی اڑ کے چلی گئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ نابینا تھی، اور یہ علاج کیا اس نے کوئی لکڑی لا کر کہ جس کے ذریعے سے اس کا نابینا ہونا ختم ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ لکڑی تو بڑی قیمتی معلوم ہوتی ہے اور کرامتی معلوم ہوتی ہے، میں نے اس کو اٹھا کے رکھ لیا کہ یہ کسی وقت میرے کام آئے گی۔ ایک دفعہ میں دہلی میں چلا جا رہا تھا تو میں نے وہ لکڑی اپنی پگڑی میں باندھ رکھی تھی، میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک جنازہ جا رہا ہے، ایک بہت بڑا مجمع جمع غفیر اس کے ساتھ ہے، اور اس میں دیکھا کہ ایک انتہائی حسین خوبصورت جوان آدمی اور ایک انتہائی بدصورت آدمی، اور ان دونوں کی آپس میں کشتی ہوتی ہے، اور یہ جو بہت زیادہ حسین خوبصورت، کبھی ایسا جوان نہیں دیکھا، وہ اس بدصورت کو پچھاڑ دیتا ہے، پھر تھوڑی دیر چلتے ہیں پھر دونوں کی کشتی ہوتی ہے، اور پھر یہ حسین خوبصورت جوان اس بدصورت کو پچھاڑ دیتا ہے۔ اسی طرح ہوتے 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 قبرستان پہنچے، میں نے ایک ساتھی سے پوچھا کہ بھائی یہ منظر کیا تجھے بھی نظر آ رہا ہے، کہ بھائی کیسا منظر؟ اس نے بتایا کہ نہ بھائی ہمیں تو معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھا کہ یہ اس لکڑی کی کرامت ہے،
اللہ تعالیٰ جو مجھے یہ منظر دکھا رہے ہیں. خیر قبرستان جب پہنچے, جنازہ لے جا کر رکھ دیا گیا, تو اب اسے جنازے کو اتارنے کی تیاری کر رہے ہیں. قبر میں لوگ اترے ہوئے ہیں, جنازے کو اٹھا رہے ہیں. اتنے میں وہ دونوں پھر جوان کشتی کرتے ہیں, وہ خوبصورت اور وہ بدصورت. اور پھر وہ جوان خوبصورت اس کو پچھاڑ دیتا ہے, اور اسے پچھاڑ کر ایک طرف کر کے اور خود قبر میں جنازے کے ساتھ اتر جاتا ہے. اور جہاں جنازے کو لٹایا وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ لیٹ گیا, اور اس کے اوپر پٹاؤ کر دیا گیا, اوپر سے مٹی ڈال دی, قبر کو درست کر دیا, سب واپس چلے آئے. تو وہ بدصورت جوان وہ بھی چلا جا رہا تھا. میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ تمہارا ماجرا کیا تھا؟ اول تو اس نے چھپایا, لیکن جب دیکھا کہ یہ جان رہا ہے, یہ بھی کوئی اونچا آدمی ہے, اس لیے پھر اسے بتانا پڑا کہ بھائی اصل میں تو ہوں اس کا بدعمل اور وہ تھا اس کا نیک عمل. ہم دونوں میں لڑائی ہوتی تھی, جو جس کو پچھاڑ لے گا پچھاڑنے والا ساتھ جائے گا, اور جس کو پچھاڑ دیا وہ یہاں رہ جائے گا. چونکہ اس کا نیک عمل غالب تھا اس لیے اس نے مجھ کو پچھاڑ دیا. اب وہ قبر میں بھی اس کے ساتھ جائے گا, اور قبر میں اس کے لیے سب انتظامات کرے گا, اس کی انسیت کا ذریعہ بنے گا. قبر کے عذاب کے فرشتے آئیں گے تو ان سے حفاظت کرے گا, سوال جواب اس کو سمجھائے گا, اور پورے وقت میں اس کے لیے ساتھ رہے گا, جنت کی کھڑکی کھلوائے گا, اور میدان حشر میں پل صراط پہ کام آئے گا, یہاں تک کہ جنت میں اس کو ساتھ لے کے جائے گا. اور اگر میں اسے پچھاڑ دیتا, بدعمل زیادہ ہوتا, میں اسے پچھاڑ دیتا, تو پھر میں اس کے ساتھ ساتھ جاتا, قبر میں عذاب دیتا, پل صراط میں عذاب دیتا, ہر موقع پہ میں اس کو عذاب دیتا, پھر میں اس کے ساتھ جاتا. اس لیے بھائی ساری چیزیں یہاں رکھی رہ جاتی ہیں, صرف آدمی کا عمل اچھا یا برا وہ اس کے ساتھ جاتا ہے, اور اسی سے آدمی غفلت میں پڑا ہوا ہے, اسی کی فکر نہیں. جب آدمی کو دیکھو بھائی کاروبار, ہاں بھائی کاروبار نہیں چل رہا ہے, فلاں نہیں چل رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا ہے, وہ نہیں ہو رہا ہے, کبھی نہیں دیکھو گے آپس میں کہ ایک دوسرے سے ذکر کریں کہ بھائی میری نماز چھوٹ رہی ہے, میری قضا نمازیں ہو گئی, میں ان کو کس طرح پورا کروں, میں اشراق نہیں پڑھتا ہوں کیسے پورا کروں, مجھ سے اوابین نہیں پڑھی جاتی کیسے کروں, مجھ سے تہجد نہیں پڑھی جاتی میں کیا کروں, قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی میں کیا کروں. کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آپس میں ملے اور ان چیزوں کا تذکرہ کریں. کبھی نہیں ملیں گے کہ آپس میں تذکرہ کریں کہ بھائی میرے اندر بد نظری کا مرض ہے. کوئی نہیں ملے گا کہ آپس میں کہیں میرے اندر حسد کی بیماری ہے. کوئی نہیں کہے گا کہ بھائی میرے اندر غصے کی بیماری ہے, میرے اندر بڑائی کی بیماری ہے, میرے اندر دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے کی بیماری ہے. ان بیماریوں کا کیا ہوگا, ان سے کس طرح چھٹکارا ملے گا. آدمی کبھی ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کرے گا, جیسے گویا ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, اور جیسے آدمی کو مرنا ہی نہیں ہے. ہر وقت جب دیکھو تو دنیا کا بھائی کاروبار میں یہ ہو رہا ہے, اور ٹوٹا ہو رہا ہے, اور خسارہ ہو رہا ہے, اور ابھی وہاں جانا ہے اور یہاں جانا ہے, اور آخرت سے تو جیسے بالکل بے فکر, جیسے گویا دوسری زندگی ملے گی تب اپنی آخرت کی فکر کریں گے. تو بھائی مومن کا اصل مقصود یہ ہے کہ آدمی سلامتی کے ساتھ جنت میں جائے. قربان جائیے سرکار مدینہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے جنت میں سلامتی کے ساتھ جانے کا نسخہ بھی ارشاد فرما دیا. کتنا بڑا احسان ہے. سلامتی کے ساتھ جنت میں جانے کا نسخہ بھی ارشاد فرما دیا. اس پر عمل کرو, سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ, جسے کہتے ہیں وی آئی پی کوٹا. آدمی حج میں جانے والے بہت سے وی آئی پی کوٹے سے جاتے ہیں نا, اور وہ وی آئی پی کوٹا دوسرے لین میں لگے ہوئے ہیں, اور ان کو سرکاری عملہ آئے گا, اجی وہ اچھا لاؤ پاسپورٹ ہم کو دو, جلدی سے پاسپورٹ لاؤ, اور پاسپورٹ لیا اور لین سے ہٹایا, اور جلدی سے ایک دم وہاں لے جا کر وہاں اندر کمرے میں لے جا کے بٹھا دیا, اور جلدی سے بھائی چائے لاؤ, ٹھنڈا لاؤ. اور اب وہ دوسرے لین میں لگے ہوئے ہیں, اور وہی حاکم آ کر وہی کمرے میں ان کے پاسپورٹ کی تکمیل کر رہا ہے. جو وی آئی پی کوٹے کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے, وہ دوسرے لین میں لگے ہوئے ہیں. تو جیسے دنیا میں وی آئی پی کوٹا ہوتا ہے اور آدمی بغیر لائن وائن کے بالکل سیدھا چلا جاتا ہے, اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اسی طرح جنت میں جانے کا بھی وی آئی پی کوٹا ہے. اس کے ساتھ بھی آدمی سیدھا جنت میں جانے والا, مہر لگی ہوئی ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسے کوئی پوچھے گا نہیں, راستے میں کوئی پریشان نہیں کرے گا. اگر وزیر اعظم کی مہر لگی ہوئی ہو
تو اسے کوئی پریشان کرے گا ایئرپورٹ پر کہیں؟ یہاں تو ہاتھ لیں گے. اور جب اللہ کے نبی کی مہر لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، اسے کون وہاں پوچھے گا؟ بلکہ سب سیدھے یہاں سے آتے کے ساتھ لیتے استقبال کرتے ہوئے لے کر جائیں گے. اور وہ مہر کب لگے گی اس کا نسخہ ارشاد فرما دیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب لوگوں کو خیال ہوگا کہ جب مقصد اتنا بڑا ہے تو اس کا نسخہ بھی بہت دشوار ہوگا، ہر کسی کو کرنا آسان نہیں ہوگا. لیکن جو حکیم جتنا ماہر ہوتا ہے، جتنا کامل ہوتا ہے، وہ بڑی سے بڑی بیماریوں کا علاج چٹکلوں میں کرتا ہے، بہت سہولت کے ساتھ چٹکلوں کے ذریعے سے وہ بڑی سے بڑی بیماری کا علاج کرتا ہے. قربان جائیے سرکار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد تو اتنا بڑا، اور اس کے لیے نسخہ ارشاد فرمایا بہت معمولی چٹکلی کا، چٹکیوں کا. ہر آدمی عمل کرے، کسی کو یہ عذر نہیں ہم عمل نہیں کر سکتے تھے. بوڑھا کہے صاحب میں تو عمل نہیں کر سکتا تھا لہذا میں تو اس کوٹے میں داخل نہیں ہو سکتا. جوان کہے بھائی ہمارے لیے مشکل ہے، یا تاجر کہے ہمارے لیے مشکل ہے، امیر کہے ہمارے لیے مشکل ہے، عورت کہے ہمارے لیے مشکل، کسی کے لیے مشکل ہی نہیں، سب کے لیے آسان. امیر کے لیے، غریب کے لیے، فقیر کے لیے، بڑے کے لیے، چھوٹے کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، سب کے لیے آسان. صرف 3 چیزیں بہت معمولی سی. فرمایا افشوا السلام، ایک تو سلام کر لیا کرو، جو ملے اسے سلام کرو. دوسرے اطعموا الطعام، کھانا کھلانے کی عادت ڈال لو، کھانا کھلایا کرو. اور تیسرے وصلوا الصلاۃ والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت میں نماز پڑھنے کی عادت ڈال لو. لوگ سوئے ہوئے ہیں، وضو کرو اور مصلی اٹھاؤ اور نیت باندھ کے اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، چاہے 2 رکعت پڑھ لو. بس یہ 3 عمل کرو. کتنے چھوٹے سے 3 عمل، اور جب ان 3 عملوں کو کرو گے تو کیا ہوگا؟ فادخلوا الجنۃ بسلام. اب مہر لگ گئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ وی آئی پی کوٹے کے آدمی ہیں، سلامتی کے ساتھ جنت میں جانے والے ہیں، انہیں کوئی راستے میں روک ٹوک کرنے والا نہیں. اس کو اب قبر میں کون پوچھنے والا ہے؟ پل صراط میں کیسے کوئی پوچھے گا؟ راستے میں کون پریشان کرے گا؟ یہاں تو مہر لگی ہوئی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فادخلوا الجنۃ بسلام، یہ تو سلامتی کے ساتھ جنت میں جائے گا. 3 عمل بتاؤ آسان ہے کہ نہیں؟ سلام کرنا مشکل ہے، کھانا کھلانا وہ بھی مشکل نہیں، اور سلام ہے تو کتنا چھوٹا سا عمل سلام کرنا. لیکن نتیجے کے اعتبار سے اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں. نتیجے کے اعتبار سے کتنا اونچا عمل. بات چھوٹی سی گولی ہوتی ہے لیکن اس میں جو تاثیر ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ذرا سی گولی وہ آدمی کی قوت اور طاقت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور ذرا سی گولی ہوتی ہے آدمی کی ہلاکت کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے تو چھوٹی سی ذرا سی لیکن آدمی کو ہلاک کر سکتی ہے کہ نہیں؟ ہلاک کر سکتی ہے. ایسی ذرا سی گولی اور آدمی کے لیے قوت اور فرحت کا ذریعہ بن جاتی ہے. کتنی بڑی قوت کا ذریعہ بن جاتی ہے. ایسے ہی بات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن نتیجہ ان کا بہت بڑا ہوتا ہے. آخر ذرا سی آم کی گٹھلی ذرا سی تو ہوتی ہے چھوٹی سی، لیکن جب آپ نے اس کو زمین میں بو دیا اور اس سے درخت نکلا تو درخت کتنا بڑا نکلتا ہے. اس سے کتنا بڑا درخت، سینکڑوں من اس میں ساری لکڑی اور شہتی سارے اس میں بھرے ہوئے ہیں، سارے پتے بھرے ہوئے ہیں، اور اس میں وہ تمام پھل جو سینکڑوں ہزاروں من اس سے پیدا ہونے والا ہے وہ سارا اس بیج میں بھرا ہوا ہے. اس ذرا سے بیج میں بھرا ہوا ہے کہ نہیں بھرا ہوا؟ تو بات چیزیں چھوٹی سی ہوتی ہے ذرا سی، لیکن وہ تاثیر کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے بیج ہیں نعمتوں کے اور حسنات کے، نیکیوں کے چھوٹے چھوٹے بیج جس میں بے شمار نیکیاں اور اچھائیاں بھری ہوئی ہیں. آدمی سلام کرتا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے جب کوئی سلام کرتا ہے السلام علیکم 10 رحم تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے اس کے نام اعمال. اور اگر کہا ورحمۃ اللہ کہا تو 10 اور مل گئیں، وبرکاتہ بھی کہا تو 10 اور مل گئیں. صبح شام اگر 100 آدمیوں کو سلام کر لیا تو کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ صرف تنہا سلام کہا السلام علیکم اور 10 نیکیاں ملی تو کتنی ہو گئیں؟ 1000 ہو گئی نا. اب 1000 روپے روزانہ کسی کو ملے اصل تجارت کے نفع کے علاوہ، یہ تو مفت میں کوئی دے جائے تو اس کے کتنے پیسے ہو جائیں گے؟ یہ تو کتنا بڑا رئیس بن جائے گا.
اور یہاں 1000 نیکیاں مستقل مفت میں جمع ہونا شروع ہو گئیں. اور اس نے کہا، اگر کہا السلام علیکم اور اس نے سلام میں پہل کی، حدیث شریف میں آیا ہے کہ 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں جب کوئی سلام کرتا ہے، اور پہل کرنے والے کو 99 رحمت ملتی ہے، ایک دوسرے کو ملتی ہے. تو یہ 99 رحمت اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوئی، اور 100 مرتبہ سلام کیا، ہر دفعہ 99 رحمتیں ملی، تو کتنی رحمتیں ہو گئیں؟ کتنی رحمتیں ہو گئیں؟ حساب لگاتے رہو. آپ نے سلام کیا، آپ نے اس کو سلامتی کی دعا دی، السلام علیکم، اللہ تم کو سلامت رکھے، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. اور دوسرے نے جواب دیا آپ کو، اس نے آپ کو سلامتی کی دعا دی، اللہ تمہیں سلامت رکھے. تو آپ نے 100 آدمیوں کو سلام کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100 آدمیوں نے آپ کو سلامتی کی دعا دی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی آپ کے لیے. اور ان 100 آدمیوں میں کیسے کیسے اللہ کے نیک بندے ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، جوان بھی ہوں گے، اللہ کے ولی بھی ہوں گے. اب روزانہ جس کے لیے 100 آدمی اللہ سے دعائیں مانگے، کیا اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں کریں گے؟ دنیا کا کوئی آدمی ایسا ہے باعزت شریف آدمی کہ 10 آدمی اس کے پاس جا کے کسی کی سفارش کرے اور وہ رد کر دے؟ اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے، اور اس سے کسی اللہ کے بندے کے لیے 100 آدمی سفارش کریں تو کیا اللہ بھی رد کر دیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب اس کے لیے سلامتی کے فیصلے کیوں نہیں ہوں گے؟ رحمتوں کے فیصلے کیسے نہیں ہوں گے؟ اللہ کی طرف سے برکتوں کے فیصلے کیوں نہیں ہوں گے؟ تو چاروں طرف سے رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، اور اللہ کی طرف سے جب لوگ یہ دعائیں دیں گے تو اللہ اس کو کیسے قبول نہیں فرمائیں گے؟ پھر گھر میں جا رہا ہے تو سلام، دکان پہ جا رہا ہے تو سلام، کارخانے میں جا رہا ہے تو سلام، راستے میں مل رہا ہے تو سلام، یہ دوسروں کو سلام کر رہا ہے، دوسرے اس کو جواب دے رہے ہیں. تو سب جگہوں میں یہ دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو اب ہر جگہ اللہ کی رحمتیں برسیں گی کہ نہیں برسیں گی؟ دکانوں میں بھی رحمتیں آئیں گی، گھروں میں بھی برکتیں آئیں گی، رستوں میں بھی برکتیں آئیں گی، اور اللہ کی سلامتی اور رحمتوں کے فیصلے ہوں گے. یہاں سے وہاں تک اللہ کی رحمتوں کے سلسلے قائم ہو گئے. یہ ہے سلام. ہے تو معمولی سی چیز، لیکن کتنی بڑی تاثیر اس کے اندر رکھی ہوئی ہے. پھر سلام میں ایک تاثیر اللہ نے عجیب و غریب رکھی ہے، دلوں کی رنجش کا دور ہونا. اگر دل میں ایک دوسرے سے کوئی رنجش تھی، سلام کرو ختم، سلام کرو ختم. کیسی تکلیف ہو، رنجش ہو، اگر کسی سے سلام کر لو اور اس سے دشمنی تھی، بتاؤ دشمنی باقی رہے گی ختم ہو جائے گی؟ ساری ختم. جسے مقدمے ختم نہ کر سکیں، عدالتیں ختم نہ کر سکیں، آپ نے ہاتھ بڑھایا، سلام کیا، بھائی السلام علیکم یار، بس آپ نے ہاتھ بڑھانا تھا، سلام کرنا تھا، اس نے سلام کا جواب دیا تو ساری دشمنی ختم ہو گئی. اللہ نے ایسی تاثیر اس کے اندر رکھی ہے، ساری دشمنی ختم. اور دشمنی ختم نہیں، جب دشمنی ختم ہوگی تو اب ایک دوسرے کی محبت بھی پیدا ہوگی. دشمنی ختم ہوئی، محبت آئی، ایک دوسرے کی محبت آ رہی ہے. جس کو آپ سلام کریں گے یا کوئی آپ کو سلام کرے گا، آپ اپنے دل سے پوچھو، اس کی محبت اپنے دل میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ دشمنی بھی ختم ہوئی، محبت بھی آئی، سارے جھگڑے ختم، لڑائیاں ختم، محبتیں قائم، اتفاق قائم. یہاں سے وہاں تک محبتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اگر اسی پر عمل کریں تو کیا کوئی آپس میں اختلاف باقی رہ سکتا ہے؟ آپس میں کوئی مقدمے بازی رہ سکتی ہے؟ کوئی رنجش رہ سکتی ہے؟ کیسی محبتوں کے سلسلے شروع ہو جائیں گے یہاں سے وہاں تک، اور سارے بھائیوں کی طرح رہیں گے. بلکہ بھائیوں میں بھی وہ پیار نہیں ہوگا جو ہر انسان اور ہر مومن کے اندر پیار ہوگا. اور دنیا میں وہ فدا قائم ہوگی کہ کہنے کو جی چاہے گا، بہشتہ جا کے آدارے نہ باشد، کسے رابا کسے کارے نہ باشد. جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اور جنت کا مزہ دنیا میں آنے لگے گا اگر فردوس بروئے زمینست ہمینستو ہمینستو ہمینست. اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو وہ یہی ہے، یہی ہے، یہی اتر ہے یہ جنت. اللہ ہمارے گھروں کو جنت نشاں بنا دیتا ہے. قرآن پاک میں آیا ہے، من آمنا وعمل عملا صالحا فلنحیینہ حیاتا طیبہ. کوئی آدمی ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس نیک عمل کے نتیجے میں اللہ تعالی حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں. حیات طیبہ وہی ہے، دل کو بھی سکون، اطمینان، ایک دوسرے سے خوش. آدمی اگر چھوٹی سی کوٹھڑی میں بھی رہتا ہے، جھونپڑی میں بھی رہتا ہے، لیکن ایک دوسرے سے دل ملے ہوئے ہیں، محبتیں ہیں ایک دوسرے کے اندر،
تو جھونپڑی میں وہ راحت ملے گی کہ بڑے سے بڑے قلعے اور محل میں رہنے والوں میں وہ راحت نہیں ہے. آدمی قلعوں میں رہتا ہے، محلوں میں رہتا ہے، لیکن آپس میں دل ملے ہوئے نہیں ہیں. وہ اس سے نفرت کرتا ہے، وہ اس سے نفرت کرتا ہے، وہ اس کا دشمن، وہ اس کا دشمن. بڑے سے بڑے محل میں رہتے ہوں تو وہ محلات ان کے لیے جہنم کا دہ ہیں کہ نہیں؟ وہ ادھر کو منہ پھرائے ہوئے، وہ ادھر کو منہ پھرائے ہوئے، وہ اس سے خطرہ محسوس کرتا ہے، بھئی یہ پتہ نہیں مجھے کب زہر دے دے گا، یہ پتہ نہیں کب مجھے مار دے گا. ہر آدمی ایک دوسرے سے کس طرح، تو یہ ان کے محلات ان کے لیے جہنم کا دہ بنے ہوئے کہ نہیں بنے ہوئے ہیں. اور آدمی جھونپڑی میں رہتا ہے لیکن اچھا عمل کرتا ہے، آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں، تو اس پیار محبت کی وجہ سے جھونپڑی میں وہ لذت آتی ہے جو بڑے سے بڑے قلعوں کے اندر وہ اطمینان نہیں ہے اور وہ راحت نہیں ہے. یہ ہے حیات طیبہ. اللہ تعالیٰ حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے انہی مکانوں کو جنت نشاں بنا دیتے ہیں جب آدمی ان چیزوں کے اوپر عمل کرتا ہے. ایسا نسخہ ارشاد فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں سے وہاں تک اگر مومن عمل کریں تو سب کے مکان جنت نشاں بن جائیں. نہ لڑائی نہ جھگڑا، آپس میں پیار اور محبت ہی محبت. کیا عجیب نسخہ ارشاد فرمایا. پھر سلام کرنے کے اندر اللہ نے خاص تاثیر رکھی ہے. انسان میں ایک بیماری ہے بڑائی کی، آدمی اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے، اور یہ بڑائی یہی بنیاد ہے تمام لڑائیوں کی. جھگڑے ہوتے اس بڑائی کی وجہ سے، لڑائی اس کی بڑائی کی وجہ سے. آپس میں اختلافات ہوں گے، اولاد میں، والد میں، بھائیوں میں، میاں میں، بیوی میں، استاد میں، شاگرد میں، مقتدیوں میں، امام میں. جو اختلافات ہوتے اسی بڑائی کی وجہ سے نہیں. اچھا ہماری بات نہیں مانی فلاں نے، لڑائی ہوگی، یہ ہماری بات نہیں مانی، یہ بڑائی کی وجہ سے تو ہے. باپ اچھا بیٹے نے ہماری بات نہیں مانی، بیوی کہتی اچھا ہماری بات نہیں مانی، اور شوہر کہتا ہے کہ اچھا ہماری بات نہیں مانی، بھائی کہتا ہے کہ اس بھائی ہماری بات نہیں مانی. اسی بات کی وجہ سے یہ سارے اختلاف ہوتے ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں اور گھروں میں طلاق کی نوبت آ کر گھر برباد ہوتے ہیں. اور ایک دفعہ رنجشیں ہو کر زندگی بھر کبھی پھر آپس میں نبھا نہیں ہوتا. یہ اسی بڑائی کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور بڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے. تو جتنے جھگڑے ملیں گے اسی بڑائی کی وجہ سے ملیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سلام کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے کہ سب سے پہلے اپنی یہ بڑائی ختم ہوتی ہے. اسی لیے آدمی سلام کرتے ہوئے ذرا جھجکتا ہے چونکہ چھوٹا بننا پڑتا ہے. کوئی جواب دے تو خوش ہو کے جواب دے گا اگر کوئی سلام کرے، لیکن خود سے سلام کرے ذرا مشکل ہے، آدمی جھجکتا ہے چونکہ چھوٹا بننا پڑتا ہے. تو سلام میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ جو بڑائی ہے اسی پہ آرا چلتا ہے اور اسی بڑائی کو ختم کیا جاتا ہے. اور جب بڑائی ختم ہو گئی تو بڑائی سے پیدا ہونے والی جتنی برائیاں تھیں، جتنی لڑائیاں تھیں، جتنے جھگڑے تھے وہ سارے ختم ہو گئے. اور جب وہ بڑائی ختم ہو گئی اب اس کے بالمقابل جو اس کی ضد ہے وہ ہے تواضع، عاجزی. اب تواضع انسان کے اندر آئے گی، اور جب تواضع آئے گی تو ایک دوسرے کی ہمدردی آئے گی. ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کوئی بات مزاج کے خلاف ہو اسے برداشت کر لینا. اب نہ لڑائی نہ جھگڑا، اب تو الٹا ہر آدمی ایک دوسرے کا احسان مند ہو رہا ہے. کوئی کسی سے تکلیف پہنچے تب بھی الٹی معافی مانگ رہا ہے. بھائی تمہیں تکلیف تو نہیں پہنچی، تکلیف اس نے پہنچائی لیکن الٹا یہ معافی مانگ رہا ہے. بھائی تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ چلے جا رہے تھے، مشہور بزرگ ہیں. جمعے کا دن کپڑے بدلے ہوئے، غسل کیے ہوئے، خوشبو لگائے ہوئے جمعے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. وہاں راستے میں کسی عورت نے اپنے مکان کی صفائی کی اور کوڑا کباڑا سارا بھر کے رستے میں جو پھینکا، دیکھا ہے نہیں کہ کوئی جا رہا ہے، وہ پورا کوڑا کباڑا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر آ کر گرا. سارے کپڑے گندے ہو گئے، خراب ہو گئے. ہم اگر ہوں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ وہیں لال پیلے ہو جائیں گے اور اس عورت کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں گے، ساری نماز ساری بھول جائیں گے. لیکن وہ بزرگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ہر وقت اللہ کے اوپر نظر ہے، تواضع اور عاجزی ہے. فوراً کھڑے ہو کے معافی مانگ، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر ہے، میں تو اس سے زیادہ کا مستحق تھا. میں تو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کا مستحق تھا کہ میرے اوپر تو پتھر مارے جاتے، پتھر برستے میں تو خدا اس کا مستحق تھا. تیرا کتنا بڑا احسان ہے، پتھروں سے تو نے بچا لیا، کوڑا کباڑا ڈلوایا، یہ تو کپڑے پھر بھی صاف ہو جائیں گے. جائے گئے، غسل کیا اور کپڑوں کو دھویا، پھر نماز کے لیے آ گئے، کیا بگڑ گیا؟
جب آدمی میں تواضع ہوتی ہے، جب یہ حال ہوتا ہے. لیکن بھئی یہ تواضع ان اللہ والوں کی صحبت کے بغیر ملتی نہیں ہے. جب تک اللہ والوں کی صحبت آدمی اختیار نہ کرے، یہ محنت کر کے یہ بزرگ، یہ اولیاء اللہ ایسے تھوڑا ہی بن جاتے ہیں. مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، محنتیں کرنی پڑتی ہیں. بہرحال سلام کرنے میں بھی یہ تاثیر رکھی ہے کہ بڑائی ختم ہوتی ہے، اور بڑائی ختم ہو کر تواضع اور عاجزی پیدا ہوتی ہے تو معمولی سا عمل سلام کرنا. لیکن جب آدمی ہر کسی کو سلام کرے گا یہاں سے وہاں تک، تو کتنے خیر کے سلسلے شروع ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ ساری برائیاں آدمی کے اندر سے نکلیں گی، بڑائی نکلے گی، عاجزی آئے گی، تواضع آئے گی. دوسری چیز کھانا کھلانا، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. اس پر اشکال ہوگا کہ صاحب روزانہ دیگ پکانا ہمارے تو بس کا نہیں ہے. آج ہی ہمارے ان صاحبان نے دعوتیں کی تو یہاں سے وہاں تک کتنا بیچاروں کا خرچ ہوا. دیگ چل رہی ہیں، دیگ اتر رہی ہیں، اور لوگوں کو، دوستوں کو بلا رہے ہیں. بھائی ہم روزانہ اگر ان دعوتوں میں رہیں گے تو ہمارا تو بس ہو گیا کام. اگر روزانہ اس طرح کی دعوتیں کریں گے، کھانا کھلائیں گے، تو کھانا کھلانے کا یہ منشا نہیں ہے کہ تم اس طرح کی دعوتیں کرو اور اس طرح روزانہ دیگ اتارو. یہ نہیں. جو تمہارا روزانہ کا کھانا پکا ہوا ہے بس اتنا ہی کافی ہے. 2 آدمی کا کھانا 3 کو کافی ہوتا ہے، 3 کا 4 کو کافی ہوتا ہے. کسی کو بھی لے گئے، کبھی ان کو لے گئے پکڑ کے، چلو بھائی آج ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. کبھی ان کو لے گئے، چلو ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. کھانا مزید پکانے کی ضرورت نہیں، جتنا پکا ہوا ہے وہی کافی ہے. اسی میں شریک کر لو کسی کو. آپ کا دھیلا بھی خرچ نہیں ہوا، ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوا. اور ایک آدمی کو روزانہ پکڑ کر لے گئے، اور روزانہ ہر آدمی اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کرے. روزانہ ہر آدمی وہ کبھی ان کو لے جاتا ہے، کبھی ان کو لے جاتا ہے. کھانا وہی ہے جو گھر میں پکا ہوا ہے، لیکن کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور ساتھ میں بیٹھ کے کھاتے ہیں. اگر کسی ایک کو بھی اپنے ساتھ کھانے کے لیے لے جائیں گے، بتاؤ اس کے دل میں اگر کوئی رنجش ہوگی ختم ہو جائے گی، باقی رہے گی؟ ساری ختم. بڑی سے بڑی لڑائی باقی رہے گی، ختم ہو جائے گی؟ ساری ختم. عدالتیں میں مقدمے چلنے ہوں، لیکن تم ہاتھ پکڑ کے لے گئے، دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا کھلایا، بتاؤ لڑائی ختم کہ نہیں؟ ساری لڑائی ختم، جھگڑا ختم. اگر آپ کہیں گے بھی تو کہے گا نہیں بھائی یار ہم تو اس کے یہاں کھانا کھائی آئے، اس کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے، اب کیسی لڑائی، کیسا جھگڑا، کیسا مقدمہ، سارا ختم. اب کوئی مقدمہ ہی نہیں، جھگڑا ہی نہیں، لڑائی نہیں. کیسی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کھانا کھلانے کے اندر. اور اگر بھائی وہ تمہارے دسترخوان پہ نہ آئے، اس میں رنجش، اس کے دل کو تکلیف زیادہ پہنچی ہوئی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ تمہارے دسترخوان پہ نہ آئے تو تم اس کے دسترخوان پہ چلے جاؤ. خود سے چلے گئے، وہاں مکان پر پہنچے، آواز دی بھائی فلانا ہے کہ ہاں بھائی ذرا میں آیا تھا، ذرا بیٹھنا ہے. وہ بیچارہ خود ہی کہے گا چائے پانی کے لیے. اور اگر رنجش زیادہ ہے وہ کہے بھی نہیں تو تم خود کہہ دو یار پانی تو منگا لو ذرا سا. اگر تم نے اس کے یہاں جا کر صرف پانی ہی پی لیا، کچھ نہیں کیا، آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ لڑائی باقی رہے گی، ختم ہو جائے گی؟ اور لڑائی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی کہ نہیں؟ اور وہ الٹا شرمندہ بھی ہوگا کہ نہیں؟ وہ کہے گا یار میری غلطی تھی. اگر اس کے دل میں مجھ سے کوئی نفرت ہوتی، میرے مکان پہ کیوں آتا، میرا پانی کیوں پیتا، خود سے میرے مکان پہ آیا، میرا پانی پیا، میرے دسترخوان پہ بیٹھا، میں ہی گندا آدمی تھا اور میں ہی اس سے خواہ بدگمان تھا، الٹا اور آپ سے معافی مانگے گا. لڑائی بھی ختم، جھگڑا بھی ختم، محبت بھی پیدا ہو گئی، آپ کی عزت بھی اس کے دل میں بیٹھ گئی، اور الٹا وہ آپ سے معافی بھی مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسا بہترین نسخہ ارشاد فرمایا، اور نہ دھیلا خرچو نہ دبڑی خرچو. کیسا عجیب نسخہ ہے. دھیلا بھی خرچ نہیں، دبڑی بھی خرچ نہیں. روزانہ اتنا تو کھانا گھر میں ہوتا ہی ہے. اور اس میں کھانا کھلانے میں ساتھ ساتھ آدمی میں بیماری ہے بخل کی. اور بخل کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ آدمی نہ زکوٰۃ دے، نہ بیوی پہ خرچ کرے، نہ بچوں پہ خرچ کرے، نہ والدین پہ خرچ کرے، نہ مہمان پہ خرچ کرے. اور پڑوس میں کوئی بیچارہ بیمار مر رہا ہے، ایک پیسہ علاج کے لیے نہیں دے گا. اور جو بخیل ہوتا ہے اس سے نہ بیوی خوش، نہ اماں خوش، نہ باپ خوش، نہ پڑوسی خوش. بھئی یہ تو یار کنجوس مکھی چوس ہے، اس سے تو کسی کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، کوئی بھی اس سے خوش نہیں ہوتا. لیکن جب آدمی اپنا کھانا کھلاتا ہے تو اب یہ بخل ختم ہو جاتا ہے.
اور جب بخل ختم ہوگا اب زکوٰۃ بھی دے گا، صدقہ بھی دے گا، بیوی پہ بھی خرچ کرے گا، ماں پہ بھی خرچ کرے گا، پڑوسی پہ بھی خرچ کرے گا۔ اب سخاوت کا مادہ اس کے اندر آ جائے گا، اور جب سخاوت کا مادہ آ گیا تو سب خوش ہوں گے کہ نہیں؟ یہاں سے وہاں تک اب سب خوش، جب آدمی خرچ کرنے والا ہوتا ہے سب خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک بیماری انسان کے اندر ہے حرص کی۔ حرص کا حاصل یہ ہے کہ مال ملنا چاہیے، یہ نہیں کہ حرام کا ہے حلال کا، بس مال ملنا چاہیے، رشوت سے آئے، سود سے آئے، کسی غریب کا ہو، پڑوسی کا ہو، بیوہ کا ہو، یتیم کا ہو۔ جب آدمی میں حرص ہوتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور یہ کتنی خطرناک بیماری ہے۔ یہاں سے وہاں تک کوئی یتیم کے مال کو ہڑپ کر رہا ہے، کوئی بیوہ کے مال کو ہڑپ کر رہا ہے، کتنا بڑا پوری دنیا کے اندر اس سے ظلم پھیلتا ہے اور ناانصافی پھیلتی ہے۔ لیکن جب آدمی کے اندر سے حرص ختم ہو جائے، نہیں بھائی ہمیں کسی کے مال کی حرص نہیں کرنی، جو آدمی اپنا خود مال کھلا رہا ہے وہ دوسرے کی حرص کیسے کرے گا، دوسرے کے مال کے اوپر نظر کیسے رکھے گا؟ تو اب وہ کسی دوسرے کے مال پہ نظر نہیں کرے گا۔ اب نہ بیوہ کو اس سے تکلیف، نہ یتیم کو تکلیف۔ اگر کسی کا پیسہ ہے بھی خود سے تلاش کرے گا، بھائی ایک پیسہ کسی کا ہے، بھائی وہ پیسہ ہمیں دینا ہے۔ یہی حضرت خواجہ سلطان نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ جب خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہو کر آئے اور وہاں سے ان کو اجازت ملی، حضرت نے نصیحت فرمائی، کسی کا کوئی حق ہے تو وہ حق ادا کرنا، کسی کا حق ہے تو حق ادا کرنا۔ اب یہ دہلی میں آ رہے ہیں، اب سے 12 یا 15 برس پہلے میں نے جلد بندی کسی کتاب کی جلد بنوائی تھی، کسی آدمی سے غیر مسلم تھا اور اس کے پیسے 4 آنے کے رہ گئے تھے، اور وہ 4 آنے کے پیسے میں نے نہیں دیے، بھائی مجھے اس کو پیسے ادا کرنے ہیں۔ رات ہی کے وقت میں معلوم نہیں صبح تک میں زندہ رہوں گا کہ نہیں، رات ہی کے وقت میں تلاش کرتے ہوئے پھر رہے ہیں، یہاں گئے اور وہاں گئے اور یہاں گئے۔ اس وقت میں بجلی نہیں تھی، یہ سارے وہ نہیں تھے، لالٹین لیے ہاتھ میں اور تلاش کرتے گھر گھر میں پھر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ فلاں گھر ہے، وہ آدمی بوڑھا ہے۔ جب یہ گئے اور اس کو بلایا، فلاں نام، بھائی ہاں میں ہی ہوں، 4 پائی پر ہیں۔ انہوں نے وہ پیسے دیے، پوچھا کہ بھائی یہ بتا تو آیا کہاں سے؟ اس نے بتایا انہوں نے خواجہ نظام الدین میں اجودن سے آیا۔ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اجودن کے رہنے والے تھے، میں اجودن سے آیا ہوں۔ ایک دم وہ اٹھ کے بیٹھ گیا بنیا، کہنے لگا ہاں میں نے سنا ہے وہاں مسلمان رہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہاں مسلمان رہتے ہیں، اور تو وہاں سے آیا ہے تو تیرا حال یہی ہونا چاہیے، تو مسلمانوں کی بستی سے آیا ہے۔ کبھی مسلمانوں کی یہ حال تھے، مسلمان کسی کا پیسہ نہیں رکھتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان وعدہ وفا خلاف نہیں کرتا، مسلمان کسی کے ساتھ غداری نہیں کرتا، چاہے لکھا ہوا ہو یا نہیں لکھا ہوا ہو، ایک پیسہ کسی کا رکھے گا نہیں مسلمان۔ یہ مسلمان ہے، اس کا مسلمان ہونا ہی کافی ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہو رہا ہے؟ بزرگوں سے تعلق نہیں، اکابر سے تعلق نہیں، ان کی صحبت نہیں، جس کی وجہ سے نفسی نفسی کا عالم ہے، اور لوگ آج مسلمان بدنام ہیں ان چیزوں میں۔ آج ہمارے بارے میں یہ مشہور ہے کہ مسلمان لے کے دیتا نہیں ہے، مسلمان وعدہ خلاف ہوتا ہے، مسلمان لے کے دیتا نہیں، ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، بالکل معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ یہ سب کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو کھانا کھلانے میں اتنی بڑی تاثیر رکھی ہے کہ اس سے حرص ختم ہوتی ہے، حرص ختم ہوگی اور قناعت آئے گی، جتنا کچھ بھی ہے بس اسی پہ آدمی قناعت کرے گا، اور بخل ختم ہوگا، سخاوت آئے گی، جو بھی آدمی کے پاس ہے اسے دوسروں کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہے گا۔ یہاں سے وہاں تک کیسی فدائیں قائم ہوں گی اگر آدمی ان سیدھی سادی باتوں کے اوپر عمل کرے گا۔ اور نہ دھیلا خرچ ہوتا ہے، نہ دبڑی خرچ ہوتی ہے، کبھی ان کو لے جائیں کبھی ان کو لے جائیں، کیسی فدائیں قائم ہو۔ اور جب یہ فدائیں محبت اور پیار کی قائم ہوں گی، اب ان کو دیکھ دیکھ کر غیر مسلم تو خود ایمان لے آئیں گے۔ مسلمان لڑائی نہیں کرتا، مسلمان کتنے پیار سے رہتے ہیں، مسلمان کتنی محبت سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے کس طرح مدد اور خدمت کرتے ہیں۔ ہماری ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر تو لوگ اسلام قبول کریں گے، اور پہلے ہمارے حالات کو دیکھ کر ہی اسلام قبول کرتے تھے۔ اسلام جو پھیلا ہے وہ مسلمان تاجروں کے ذریعے سے زیادہ پھیلا ہے اور اخلاقیات کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ جب غیر مسلم مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھتے تھے تو لوگ اسلام قبول کیا کرتے تھے، لیکن اب جب ہم کو دیکھتے ہیں یہ تو آپسی میں لڑتے ہیں، یہ تو کوئی بیوی کا گلا کاٹ دیتا ہے، اور یہ کوئی باپ پہ ڈنڈا لے کے چڑھا ہوا ہے، اور یہ کوئی رشتہ دار پہ چھری لیے ہوئے تھا،
اور فلاں مسلمان ایسا کر رہا تھا اور یہ آپس میں ایسا کرتے ہیں، پھر ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ جس کی وجہ سے آج لوگ اسلام سے بدظن ہو رہے ہیں اور اسلام سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ ہماری یہ بدعمالیہ اسلام کے حسین چہرے پر بدنما داغ بنا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں بھائی اپنی فکر کرنی چاہیے، ان ساری بری عادتوں کو چھوڑ کر صحیح اخلاق، صحیح عادتیں اختیار کرنی چاہیے، اور وہ اپنے بزرگوں کی صحبت سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ باقی کھانا کھلانے میں بھی اس میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، چھوٹی سی حدیث اور چھوٹی سی چیزیں، چھوٹا سا نسخہ، لیکن آپس کی ہدایت کا، اصلاح کا، پیار اور محبت کا، لڑائیوں کے ختم ہونے کا اور آپس میں الفتیں پیدا ہونے کا کیسا بہترین نسخہ ارشاد فرمایا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا کوئی دنیا اس سے بہترین نسخہ پیش کر سکتی ہے؟ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تیسری چیز رہ گئی، فرمایا وصلوا الصلاۃ والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز پڑھ لیا کرو۔ سب سوئے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کا بندہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، نرم گرم بستر سے نکلا، بیوی بچوں میں سے نکلا اور نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے، چاہے 2 رکعت ہی پڑھ لی۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ اللہ کو اس پر پیار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ کو پیار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میرا بندہ اپنی بیوی بچوں میں سے نکل رہا ہے، سردی گرمی سے نکل رہا ہے اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا، اور رات کو کسی کو دکھانا مقصد ہے؟ رات کو کسے دکھائے گا؟ نہ کوئی ریاکاری، نہ کوئی شہرت پسندی، صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کو کتنا پیار آئے گا؟ حدیث شریف میں آیا ہے، ایک آدمی جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، پہاڑی کے اوپر، نماز کا وقت ہوتا ہے، یہ اذان دیتا ہے اور اذان دے کر نماز کے لیے نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اکیلا ہی نماز پڑھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، اے میرے فرشتوں آؤ، میرے بندے کو دیکھو، دیکھو نماز کا وقت ہو گیا اور دیکھو اذان دے کے میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ فرشتوں کو اللہ بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اپنے بندے کی عبادت کو دکھاتے ہیں، میرے بندے کو دیکھو مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے بندے کو دیکھو مجھ سے ڈر رہا ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ اگر پہاڑوں پر اس طرح نماز پڑھنے والے سے اللہ خوش ہو، رات کے وقت تنہائی میں اپنے بستر سے نکل کر، بیوی بچوں میں سے نکل کر آدمی اللہ کے سامنے نیت باندھ کے کھڑا ہو، کیا اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا؟ کتنا خوش ہوگا اللہ تعالیٰ۔ اور جب اللہ خوش ہوگا سارے گناہ ختم، اور جب اللہ خوش ہوگا اللہ نے اپنی محبت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا، مقبولیت کا تاج اس کے سر کے اوپر رکھ دیا، اب یہ بندہ اللہ کا مقبول بندہ بنتا ہے، اور یہ بندہ اللہ کا ولی بندہ بنتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے، اور اللہ کی محبوبیت اور مقبولیت کا تاج اس کے سر کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوبیت اور مقبولیت کا تاج کسی کے سر پہ رکھ دیا جائے، بتاؤ حق کی قلیب سے بڑھ کر ہے کہ نہیں؟ اگر ساری دنیا کی سلطنت، جتنی دنیا کی ساری دولت ہے اس کے پیروں میں لا کر ڈال دی جائے اور ساری روئے زمین کا اس کو بادشاہ کیا جائے، بتاؤ اس سب سے بڑھ کر ہے کہ نہیں؟ یہ کیا دنیا کی سلطنتیں ہیں، کیا دنیا کے سارے خزانے ہیں اس نعمت کے مقابلے میں؟ جما دے چند دادم جا خریدم، بحمد اللہ جب ارزاں خریدم۔ اگر ساری دنیا کی دولت خرچ ہونے کے بعد بھی پوری زندگی اللہ کے سامنے بندہ سجدوں میں پڑا رہے اور پھر اللہ اپنی محبوبیت اس کو عطا فرما دے، تب بھی سستا سودا ہے۔ کیسا آسان نسخہ اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور بھائی جب آدمی کے اندر لگن ہوتی ہے، اتنا بڑا مقصد ہے، کیا پھر وہ یہ کہے گا صاحب مجھ سے اٹھا نہیں جاتا؟ کیوں نہیں اٹھا جاتا؟ آدمی سوچ جتن کرے گا، اٹھے گا، الارم لگائے گا، ساتھی سے کہے گا، گھر والوں سے کہے گا بھائی مجھے اٹھا دینا، رات کو جلدی سے عشاء کے بعد جلدی سے سو جائے گا، ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں لگے گا تاکہ وقت اذان آنکھ کھل جائے۔ اور پھر آنکھ کھلے گی، جب آدمی کو فکر ہوتی ہے تو آنکھ کھلتی ہے۔ بتاؤ سفر میں جانا ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے کہ نہیں؟ 3 بجے سفر میں جانا ہے، ٹرین پکڑنی ہے یا ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے، تو اس سے پہلے آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی؟ بار بار کھلے گی، چونکہ دل میں فکر ہے۔ اگر اتنی فکر نماز کی ہو جائے
کہ ہمیں رات کو اٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو کیا آنکھ نہیں کھلے گی؟ آنکھ کھل کے رہے گی۔ اور بھائی چند پیسوں کے لالچ میں لوگ رکشوں کے اوپر اسٹیشن پہ وہ رکشے کے اوپر پوری رات گزار دیتے ہیں چند پیسوں کی وجہ سے۔ فلاں وقت ٹرین آئے گی اور اس میں مسافر مجھ کو ملیں گے اور چند پیسے مل جائیں گے، پوری رات رکشوں کے اوپر اسٹیشن پہ رات گزار دیتے ہیں چند پیسوں کی وجہ سے۔ اتنے بڑے مقصد کے لیے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی محبوبیت اور مقبولیت، کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی رات کو نہیں اٹھے گا؟ یہ تو اٹھے گا، خود بخود آنکھ کھلے گی اس کی، دل میں بس تڑپ ہونی چاہیے اور فکر ہونی چاہیے۔ اور بھائی میں اس سے بھی آسان نسخہ بتائے دیتا ہوں۔ ہمارے کچھ نوجوان ساتھی بھی ہیں، وہ کہیں گے صاحب ہماری تو آنکھ کھلتی نہیں، کیا کریں؟ ان کے لیے بھی نسخہ آسان، سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو، بس تہجد کی نیت سے پڑھ لو، زیادہ نہیں پڑھی جاتی، صرف 2 رکعت پڑھ لو، 4 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت بھی پڑھ لو گے تہجد پڑھنے والوں میں شامل تو ہو جائے ہوئے۔ بھائی بینک کے اندر اپنا کیا کہتے ہیں وہ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، بھائی 100 روپے 500 روپے تھوڑوں سے بھی تو کھل تو جاتا ہے، کم سے کم اکاؤنٹ تو کھل جائے گا۔ ایسے ہی ہم اللہ کی محبت والوں میں ہمارا اکاؤنٹ تو کھل جائے گا۔ قیامت میں جب دیکھا جائے گا بھائی اللہ کی محبت کے چاہنے والے کون کون لوگ تھے، تو ہمارا بھی وہاں نام کہیں آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ تو بڑے مہربان ہیں، اسی بنیاد پر کہ ان کا کم سے کم نام تو تھا، 2 رکعت پڑھ لیتے تھے، چلو یہ بھی ہمارے محبوب بندوں میں شامل۔ کیا دیر لگتی ہے اللہ تعالیٰ کو نوازتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو قبول فرماتے ہوئے کہ یہ بھی تہجد پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں اور یہ بھی اللہ کے نیک اور مقبول بندوں میں شامل ہوں۔ اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے صبح کو اٹھنا مشکل ہے تو بھائی سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیا کرو۔ بتاؤ یہ بھی مشکل ہے؟ اس کو تو سب کر لیں گے کہ نہیں کر لیں گے؟ اول تو صبح اٹھنے کی کوشش کرنی، لیکن اگر صبح نہیں اٹھ سکے تو سونے سے پہلے تو یقیناً 2 رکعت پڑھ لیا کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اور جب اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اور جو بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن گیا، مقبول بندہ بن گیا، اب کیا وہ کوئی گناہ کرے گا؟ اس سے تصور ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی گناہ کرے؟ اب تو اس کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی گناہ بھی کرے گا۔ مسلمان اور گناہ، اللہ کا محبوب بندہ اور کوئی گناہ کا تصور بھی برا، گناہ کا تصور بھی نہیں آئے گا۔ اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ایسے ہوئے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حکومتوں کے رخ موڑ دیے۔ دین الہی کی بنیاد جو اکبر بادشاہ نے رکھی تھی، جو گویا بالکل دین کو مٹانے کی ایک سازش تھی، لیکن یہ سرہندی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بوریا نشین، یہ اٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ حوصلہ دیا ہے کہ حکومتوں کے رخ پھر گئے۔ ان کی محنت کے ذریعے اس وقت میں بتانے کا موقع نہیں ہے، وقت کافی ہو گیا ہے، کس طرح ایک بوریا نشین انسان کے ذریعے سے حکومتوں کے رخ پھر گئے، اور پھر ان کی محنت کے نتیجے میں ان کے بعد جہانگیر جیسا عادل، اور پھر اس کے بعد شاہ جہاں جیسا انصاف پسند انسان بادشاہ، اور ان کے بھی بعد پھر درویش صفت اور زاہد صفت انسان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، کہ جنہوں نے حکومت کو بالکل خلافت راشدہ کے رنگ کے اندر رنگنے کی کوشش کی اس زمانے کے اندر، اور ایسا زاہد انسان کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ یہ سب قربانیوں کا نتیجہ ہے اسی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ لیکن یہ جذبہ اور یہ مقبول بندہ کیسے مقبول بندہ بنا؟ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کا تصور بھی آ جائے 40 دن استغفار کرنا چاہیے، گناہ کرنا نہیں، گناہ کرنا تو بڑی بات ہے، اگر گناہ کا تصور بھی آ جائے تو 40 دن تک استغفار کرنا چاہیے۔ کیا حال ہوگا اور اللہ کے اولیاء اور اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہوگا، جو گناہ کے تصور اور خیال آنے سے بھی 40 دن استغفار کے لیے فرما دیں کہ 40 دن استغفار کرنا چاہیے۔ تو جب بندہ اللہ کا محبوب اور ولی بن جائے گا، کیا وہ گناہ کا تصور کرے گا؟
اس سے گناہ کا تصور ہوگا؟ اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں. وہ تو اپنی عبادت کر کے بھی لرزے گا اور کانپے گا اور استغفار کرے گا، اپنی اس عبادت کو بھی گناہ تصور کرے گا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادتیں کرتے تھے اور استغفار بھی کرتے تھے. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین رات دن عبادت میں رہتے تھے اور پھر وبالاسحار هم یستغفرون، اور پھر استغفار بھی کرتے تھے. پروردگار یہ میری عبادت قبولیت کے قابل تو نہیں ہے، لیکن تو مجھے معاف فرما اور اسے قبول فرما. پھر تو آدمی اپنی عبادت کو بھی گناہ تصور کرے گا اور اس پر بھی استغفار کرے گا. جائے کہ آدمی گناہ، اور پھر وہ دوسروں کے اوپر بھی محنت کرے گا، اور جب دوسروں پہ محنت کرے گا اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں تو دین کی فدائیں قائم ہوں گی. اور جب بندہ رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھے گا، اس میں خاص صفت اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے. انسان کے اندر ایک بیماری ہے ریاکاری اور شہرت پسندی کی. جو کام آدمی کرے ریاکاری کی وجہ سے کرے، شہرت پسندی کی وجہ سے کرے. میرا نام ہوگا، شہرت ہوگی تو آدمی خرچ کرتا ہے. گھر میں اپنے مؤذن کے پاس کپڑے نہیں کبھی نہیں دے گا، اپنے پڑوس میں بیمار پڑا ہوا ہے علاج کے لیے 2 پیسے نہیں دے گا، اور وہاں دوسری جگہ جائے گا شادی میں اور وہاں جا کے مسجد میں دیگ لے جائے گا اور کیا کیا لے جائے گا، اور وہاں بھائی امام کو اتنے اور مؤذن کو اتنے اور فلاں کو اتنے، وہاں شادی میں جا کے کتنا خرچ کرے گا. چونکہ معلوم ہے کہ وہاں ذرا شہرت ہوگی، فلاں جگہ سے بارات آئی تھی، بھائی وہ فلاں چودھری صاحب تھے اور فلاں تھے اور شیخ تھے اور وہ بارات میں اتنا دے گئے، امام کو اتنا دے گئے اور مسجد میں اتنا دے گئے. چونکہ وہاں شہرت ہوگی اس وجہ سے وہاں جا کے اتنا خرچ کر رہا ہے. یہاں چونکہ شہرت کا کوئی وہ نہیں ہے، اس لیے یہاں نہ امام کے لیے ہے، نہ مقتدی کے لیے ہے، اور نہ مؤذن کے لیے، نہ مسجد کے لیے، اور پڑوس میں بیچارہ بیمار مر رہا ہے، نہ اس کے علاج کے لیے 2 پیسے. لیکن جب آدمی کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، ریاکاری کے بجائے صرف اخلاص ہوگا، اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ ہوگا، تو پھر تو آدمی کا یہ حال ہوگا کہ اس طرح خرچ کرے گا کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں کہ دائیں ہاتھ میں نے کیا خرچ کیا. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے. انتقال کے وقت جب کپڑے نکالے غسل دلانے کے لیے، دیکھا کمر کے اوپر نشانات پڑے ہوئے ہیں، گھٹے پڑے ہوئے ہیں، جیسے مزدوروں کے ہوتے ہیں، جیسے قلیوں کے ہوتے ہیں. لوگ حیرت میں پڑ گئے، حضرت نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا، یہ نشان کیسے، کندھوں پہ نشان کیسے پڑے ہوئے ہیں؟ بھائی بیوی سے معلوم کرو، بیوی کو معلوم ہوگا. بیوی سے پوچھا، نہیں معلوم. خادم کو معلوم ہوگا، خادم سے پوچھو، نہیں معلوم. غلام سے معلوم کرو، نہیں معلوم. دوستوں سے پوچھو، نہیں معلوم. کوئی نہیں بتاتا. سب لوگ حیران، اللہ نے یہ نشانات کیسے؟ جیسے محنت مزدوری کرنے والوں کے ہوتے ہیں. 1 مہینہ گزرا انتقال کو، معلوم ہوا 100 گھرانوں میں فاقہ ہے، 100 گھرانوں میں فاقہ ہے. بھائی کیسے فاقہ ہے، کیسے کام چلتا تھا، ہمیں نہیں معلوم. پورا بورا بھرا ہوا سامان کا ہمارے گھر میں ملتا تھا، مہینہ پورا ہونے سے پہلے دروازے سے باہر صبح فجر سے پہلے بورا بھرا ہوا ملتا تھا. اور وہ مہینہ پورا نہیں ہوتا تھا کہ دوسرا بورا آ جاتا تھا، وہ ابھی ختم بھی نہیں ہوتا تھا، دوسرا بورا مل جاتا تھا. سارا ضرورت کا سامان اس میں بھرا ہوا ہوتا تھا. اب یہ عقدہ حل ہوا کہ یہ خدمت کرنے والا اور انجام دینے والا شخص یہ حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ کی شخصیت تھی، اور اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے رات اور رات اس طرح عبادت ہو رہی تھی کہ نہ بیوی کو معلوم ہے، نہ اپنے کسی خادم کو معلوم ہے، نہ غلام کو معلوم ہے. اپنے خدا کو معلوم ہے، خدا سے لینا ہے، خدا کو معلوم ہے، اس لیے رات اور رات یہ عبادت ہو رہی ہے. مسلمانوں کا لشکر قادسیہ کے میدان میں پڑا ہوا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار ہے. شاہ ایران کسریٰ کا تاج ایک شخص اپنے کپڑے میں لپیٹے ہوئے لایا اور سپہ سالار کے پاس لا کر وہ تاج دیا. کتنا قیمتی شاہ ایران کا تاج، کتنا قیمتی ہوگا، کیسے قیمتی جواہرات اس میں جڑے ہوئے ہوں گے. اور اس نے ایک معمولی سی چیز سمجھی اور لا کے ان کو دیا. حضرت سپہ سالار نے سوچا کتنا نیک بندہ ہے یہ،
اتنا قیمتی لاکھوں کروڑوں کی قیمت کا، اور یہ چپکے سے مجھ کو دیا اور یہ چل دیا. یہ اپنے گھر بھی لے جا سکتا تھا، اپنے خیمے بھی لے جا سکتا تھا، چھپا بھی سکتا تھا. دل میں بڑی قدر ہوئی، نام پوچھا، بھائی ذرا تم نام تو بتاؤ. بس نام سن کر جیسے غصہ آیا ہو اور ایک دم منہ پھرایا اور منہ پھرا کے کہا جس کے لیے میں نے کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے، اور یہ کہہ کے یہ جا اور خیمے سے باہر. جس کے لیے میں نے یہ کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میرا نام کیا ہے. تمہارے بتانے کے لیے یا اپنی شہرت کے لیے میں نے یہ کام نہیں کیا. تم سے میں واہ واہ کراؤں اس کے لیے یہ کام نہیں کیا. تم میری عزت کرو اس کے لیے کام نہیں کیا. تم سے انعام لوں اس کے لیے کام نہیں کیا. جس کے لیے کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے. یہ کہہ کے منہ پھر آیا اور یہ جا. جب اخلاص ہوتا ہے تو آدمی کا یہ حال ہوتا ہے. جب آدمی راتوں کو اٹھے گا، اپنے خدا کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ سے تعلق قائم ہوگا، ریاکاری ختم، شہرت پسندی ختم، اور اب جو کام کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا. اور جب آدمی کا یہ مزاج بن جائے کہ میرا خدا راضی ہو، اب وہ تجارت کرے گا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت صحیح ہوگی، محنت مزدوری کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بیوی بچوں کو کھلائے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دوستوں سے بات کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اب وہ سوئے گا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اب پوری زندگی 24 گھنٹے اس کی عبادت بن رہی ہے. اور جس کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جائے اس کا کیا ٹھکانہ ہے. غرض کے کتنا چھوٹا سا عمل. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، اور وصلوا الصلاۃ والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز پڑھنے کی عادت ڈال لو. اور جب تم ان 3 عمل کو کر لو گے تو کیا ہوگا؟ فادخلوا الجنۃ بسلام. اب سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جانا، سلامتی کے ساتھ چلے جانا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ ہے جنت میں VIP کوٹے سے جنت میں جانے کا نسخہ. آسان نسخہ ہے کہ نہیں؟ بتاؤ عمل بھی کریں گے کہ نہیں؟ بھائی سب عمل کریں گے، یہاں سے کوئی چھوڑے گا تو نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں کہ سب عمل کریں گے انشاءاللہ. واہ 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 واہ. تو جے پور کے بہت اچھے آدمی ہیں بھائی، جے پور کے اچھے ہونے چاہیے. اجمیر شریف دور نہیں ہے. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فیض چاروں طرف انوار و برکات پھیلے ہوئے ہیں. تو جے پور تو بہت قریب ہے، اس لیے بھائی یہاں والوں کو تو ہونا ہی چاہیے، بلکہ یہاں والوں کا تو اور حق ہے. تنہا خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھیں، محبت رکھیں. ہمارا ان سے تعلق ہے اتنا ہی کافی نہیں ہے. محبت کا تو حق یہ ہے کہ ان کے مشن، ان کے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. کیا تھا ان کا کام؟ 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے ذریعے سے. کیا کہ نہیں؟ ہمیں بھی اس کی فکر کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اگر ہم اس کی فکر نہیں کریں گے اور ہم تعلق رکھیں حضرت خواجہ صاحب سے تو یہ ہمارا تعلق صحیح ہوگا؟ ہم خود اپنے اسلام کی حفاظت نہ کریں تو یہ ہمارا تعلق صحیح ہوگا؟ ہم اپنے اولاد کے دین اور ایمان کی فکر نہ کریں، اپنے پڑوسیوں کے دین ایمان کی فکر نہ کریں. وہ تو غیروں میں اسلام کو پھیلا رہے ہیں اور پورے ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے کی مہم چلا رہے ہیں، اور ہم خود اپنے ایمان کی حفاظت نہ کریں، اپنی اولاد کی ایمان کی حفاظت نہ کریں، اپنے محلوں میں ایمان کی فکر نہ کریں، اور اپنے محلوں میں ایک ایک شخص کے گھر میں ایمان ہم داخل نہ کر دیں، اور کم سے کم ایمان والوں کے دلوں میں ایمان داخل نہ کر دیں. بتاؤ یہ ہماری کتنی بڑی کوتاہی ہوگی. ہم کل کو قیامت میں کس منہ سے جائیں گے کہ صاحب ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں اور ہم تو آپ کے پڑوس میں رہنے والے ہیں. اس لیے ہمیں یہ بھی نیت کرنی چاہیے کہ 100% اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اپنی صورت، اپنی شکل، اپنا لباس، وضع، خطاب، بیاہ، شادی، ختنہ، عقیقہ، ایک ایک کام کریں گے تو ایمان کے مطابق کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ خاندان والے کیا کہتے ہیں، برادری والے کیا کہتے ہیں. یہ دیکھیں گے اللہ کیا کہتے ہیں. یہ دیکھیں گے کہ اللہ کا نبی کیا کہتا ہے، اللہ کا لاڈلا پیغمبر کیا کہتا ہے، اس کے مطابق سارے کام کریں گے. اگر ان چیزوں کے اوپر آپ رات تیار ہو گئے اور کھڑے ہو گئے کہ ہمیں تو سنتوں پہ عمل کرنا ہے، سنتوں کو زندہ کرنا ہے، ایمان کی لہریں اور ایمان کی فضائیں قائم کرنی ہے، تو یہاں آپ کی نقشہ کچھ اور ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ دل کی نیتوں پہ فیصلے کرتے ہیں، فکروں پہ فیصلے کرتے ہیں. آپ اگر اپنے دلوں کے اندر یہ فکر کر لیں اور اپنے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں کہ ہمیں اس دین پر خود بھی عمل کرنا ہے،
اور اپنی اولاد اور اپنے محلوں میں عمل کرانا ہے، اور انشاءاللہ پھر اپنے پورے شہر اور اپنے پورے علاقے کے اندر اس کی محنت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بعید نہیں، اللہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو قبول فرمائے، اور اللہ اپنے دین کے خادموں میں اور اپنے اولیاء میں اللہ میں شامل فرمائے، اور آپ حضرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اشاعت دین کا ذریعہ بنا دے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ارادے تو ہونے چاہیے۔ کیوں بھائی، ارادے کریں گے کہ نہیں؟ یہ ارادے کریں کہ اتنی محنت کریں گے کہ 100% نمازی بن جائے، کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے، کوئی آدمی جو ابھی یہ باتیں کہی گئی ہیں 3 باتیں، کوئی آدمی ایسا نہ ہو جن پہ عمل کرنے والا نہ ہو۔ اپنی اولاد کی بھی فکر ہو، ہماری ایک اولاد دیندار بنے، اس کی فکر ہو، اور کوئی بچہ بھی ایسا نہ ہو جو پڑھنے نہ جاتا ہو۔ جو بچے اسکول کالجوں میں پڑھتے ہیں وہ تمام بچے، ان کی بھی دینی تعلیم کا کچھ نہ کچھ انتظام ہو، بیاہ شادیاں ہوں سنت کے مطابق ہو، لمبی چوڑی براتیں اور ان میں جو خرافات ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو۔ آپ حضرات ارادے کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور بھائی اللہ بھی خوش ہوں گے، اللہ کے نبی بھی خوش ہوں گے، اور انشاءاللہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ حضرات نے اتنے بڑے مجمع میں یہاں ان چیزوں پر عمل کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور ان سب کو گواہ بنا کے آپ نے یہ وعدہ کیا ہے، اور کتنے ہزاروں لاکھوں فرشتے بھی یہاں ہوں گے، ان سب کو بھی گواہ بنا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ تو غائب کہاں ہوتا ہے، وہ تو ہر وقت موجود ہی ہے ہر جگہ۔ اب اتنے بڑے مجمع میں وعدہ کر کے پھر وعدہ خلافی کریں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئندہ کبھی آنا ہوگا تب دیکھیں گے۔